السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم لوگ سیکھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے سیکھ لیا ہے اب تک اقلاب اور ادغام۔ ٹھیک ہے، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا تیسرا حکم، اظہار حلقی کا قاعدہ۔ کہ اظہار حلقی کا مطلب کیا ہے؟ آواز کو ظاہر کرنا، یعنی اظہار کا کیا معنی ہے؟ آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے نون کی صفات ہیں جہر، توسط وغیرہ نا، اس طرح یہ ساری صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب اس کا قاعدہ یا قلیہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو کیا کیا جائے گا؟ ظاہر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں حروف حلقی کون کون سے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خو۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ان کے جو مراتب ہیں اظہار حلقی کے یا پھر درجے وہ کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہیں 3۔ نمبر 1 پہ درجہ ہے اعلیٰ، کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ یا ہا ان دونوں لیٹرز میں سے یا حروف میں سے آ جائیں تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نون کی آواز کو یا پھر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح وسطی سے کیا مراد ہے؟ وسطی سے مراد ہے یعنی درمیانہ درجہ۔ ٹھیک ہے، وسطی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد عین اور ہا آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ درمیانے درجے کا اظہار ہوگا، اور ساتھ ہی آواز کو یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر کر کے ان کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور ادنا درجے کا سے کیا مراد ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد غین اور خا آ جائیں۔ اب چلتے ہیں ان کی مثالوں کی جانب تاکہ ہمیں مزید وضاحت ہو جائے کہ اگر کچھ تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے سمجھنے میں تو ہم یہاں مزید آگے قرآن پاک کی کچھ مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تو نون ساکن یا تنوین ایک ہی کلمے کے اندر ہے تو اس کی کیا ایگزامپلز ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَنْعَوْنَ، وَيَنْعَوْنَ، أَخُنْهُ، أَخُنْهُ۔ اب یہ ہم نے ین نہیں کہنا، اور یہ ہمارا اعلیٰ درجے کا اخفا ہے۔ اعلیٰ درجے کا کون سا اخفا ہوتا ہے؟ جہاں پہ حمزہ اور ہا یہ 2 حروف آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب ہے آگے الانعام یا الانعام، ٹھیک ہے، یہ نارمل درجے کا ہے یعنی وسطی۔ ینحتون، ینحتون، فسینعیدون، فسینعیدون، والمنخنقۃ، یہ ادنا درجے کا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اب آگے مزید دیکھ لیتے ہیں حروف حلقی ہی کے کچھ اور مزید مثالیں، لیکن 2 کلموں کے اندر۔ ٹھیک ہے، 2 کلمات کے اندر یہ نون ساکن آ جائے تو اس کے بعد حروف حلقی میں سے یعنی یہ جو 6 حروف ہیں تو یا یہ 6 حروف یہی ہیں، سیم یہ بھی یہی ہیں اور یہ بھی یہی ہیں،
تو ہم کے اندر سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو کیسے پڑھنا ہے؟ اگر دو کلمات کے اندر آ جائے تو من آمن، من ہاجر، من علم، من حولها، من غیر، من خیر۔ اب یہ دیکھیں، یہ حمزہ کی ایگزامپل، یہ ہا کی، ٹھیک ہے، یہ کون سی ہے؟ آئین کی اور ہا کی، اور یہ غائن کی اور یہ خو کی۔ یہ ساری مثالیں یعنی جتنے یہ 6 حروف ہیں ان سب کی ایگزامپل دو کلمات کے بھی اندر دو دو کر کے آپ کو وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب ایک تنوین کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تنوین کے ساتھ بھی اس کی ادائیگی کا پتہ چل جائے۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا، کیسے؟ کتاب انزلناہ۔ اب یہ دیکھیں کتابن، یہ دیکھیں دو تنوین پیش ہے نا، تو یہاں پہ ظاہر اس لیے کریں گے نون کی آواز کو کیونکہ یہ آگے حمزہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ والا حمزہ، اس کی ایک فارم یہ بھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر حالی ہو تو الف کہلائے گا، لیکن اوپر کوئی بھی حرکت اوپر یا نیچے آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، وہ پھر الف نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے۔ کتاب انزلناہ، یہاں پہ میں نے ضرور کیا، وہ کیوں کیا؟ کیونکہ آگے یہ حروف حلقیہ سے الگ سی لیٹر ہے یعنی زا، ٹھیک ہے، اس لیے جروفن ہارن، جروفن ہارن، سمیع علیم، سمیع علیم، عزیز حکیم، عزیز حکیم، قولا غیر، قولا غیر، لطیف خبیر، لطیف خبیر۔ دیکھیں ان میں سے میں نے کسی پہ بھی نہ تو نون ساکن پہ میں نے اخفا کیا اور نہ ہی تنوین پیش زیر اور تنوین زبر پہ میں نے کیا اخفا، ٹھیک ہے۔ ان پہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی لیٹر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو ہمیں یاد رکھنا ہے وہاں ہم نے نون کی آواز کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور تنوین پیش زیر اور تنوین پیش، تنوین زیر اور تنوین زبر کی آواز کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ بس صرف اس کے 3 درجے ہیں، وہ ہم نے دیکھنے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا جو ان سا اظہار ہے وہ حمزہ ہا پہ ہے، وسطیٰ درجے کا یعنی درمیانہ درجے کا عین اور ہا پہ ہے، اور ادنیٰ درجے کا غین اور خا پہ ہے۔ چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔